اللہم صلی علی محمد وآل محمد صلوات۔ قبولیت عبادت واسطے صلوات۔ بخشش گناہان واسطے سلامتی ایمان واسطے اپنیاں دعائیں دی قبولیت واسطے اپنیاں اولاداں دی سلامتی واسطے اپنے مرحومین دی مغفرت واسطے صلوات۔ بانیان معاونین مجلس اعضا شرع محرم الحرام سب دے گھرانچ خیر و برکت واسطے انہاں دیاں اولاداں دی سلامتی واسطے انہاں دے مرحومین دی مغفرت واسطے آفات بلیات بیماری مصیبت تنگ دستی محتاجی تو حفاظت واسطے اور دین آل محمد تے ثابت قدمی واسطے صلوات۔ اللہم صلی محمد عزاداری مظلوم کربلا دے خلاف ہر سازش دی ناکامی واسطے مکتب آل محمد دے تحفظ واسطے عزاداران دے اتحاد واسطے اور ملک پاکستان دی سلامتی واسطے صلوات۔ محمد حادی برحق حجت خدا جانشین مصطفیٰ وارث کربلا فرزند زہرا حضرت ولی عصر علیہ السلام دے ظہور دی تعجیل واسطے صلوات۔ محمد ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی هو اقرب الی من حبل الورید۔ اللہم نور قلوبنا بولایت آل محمد۔ الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین الذی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ورحمۃ اللہ علی شیعتہم ومحبیہم وموالیہم۔ اما بعد فقد قال الحسین علیہ السلام مثلی لا یبایع مثلا صلوات۔ دعائے مالک بے نیاز سب دی حاضری قبول فرمائے۔
کریم اللہ ہر گھر خیر و برکت دا نزول فرمائے۔ او کریم ذات لفظاں دی محتاج نہیں، مالک ہر کسی دی دلی دعا قبول فرمائے۔ خالق دو جہان حوادثات تو محفوظ فرمائے۔ ساڈے مرحومین دی مغفرت فرمائے، ساڈے بیماران شفا یابی عطا فرمائے۔ ایک برادر مریض ہیں، کی نا انہاں دا منظور حسین صاحب، مالک انہاں شفا کلی عطا فرمائے۔ خالق بے نیاز بانیان معاونین اشرے محرم الحرام انہاں خیر و برکت عطا فرمائے۔ مالک بے نیاز انہاں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اولادہ نیک فرماوے اور دین آل محمد نال وابستگی چی اضافہ فرمائے۔ عزاداری دے خلاف جا بجا کوشش ہو رہی، مالک سب سازشاں ناکام فرمائے۔ عزاداران دا تحفظ فرمائے، عزاداری دی حفاظت فرمائے۔ مالک بے نیاز جو بھی مصروف عبادت ہے، بانیان، ذاکرین، علماء، خطبہ، ماتمیان، نوا خان، منقبت خان، جو بھی عزاداری نال وابستہ اظہار محبت حسین مصروف ہے، مالک سب دی حفاظت فرمائے۔ کریم اللہ ساڈے ملک پاکستان نو استحکام، سلامتی اور امن عطا فرمائے۔ امام ولی عصر علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے۔ قبولیت دعا واسطے صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جو کچھ عرض کر رہے ہیں تفصیلی خلاصہ بیان نہ کر سکتا، لیکن یہ طے شدہ امر ہے جو کربلا اسلام دے خلاف ہون والی ہر سازش نو ناکام کرن دا بہترین ذریعہ ہے۔ کربلا دے ذریعے اسلام دے خلاف ہر محاذ ناکام ہویا، کربلا دے ذریعے اسلام دے خلاف ہر پراپوگنڈا ناکام ہویا، کربلا دے ذریعے ہر زمانے دے ظالم اور جابر لوگ بے نقاب ہو گئے، بلکہ بعض زمانے ایسے آئے جتھے لوگاں نو گمراہی دے اندھیرے انج ویڑ گیان جو انہاں ہدایت دا رستہ نظر نہیں آندا، وہ ہدایت واسطے پریشان ہوئے۔ اس دا انتظام اللہ آپ کریں دا ہے۔ جلے معاشرہ گمراہی جس ویلے معاشرہ لا دینیت گم ہو جائے تو حق دی تلاش کرن واسطے اللہ ایک چراغ روشن کریں دے، اس چراغ دے ذریعے راہ حق والیاں نو حق دا رستہ مل ویندے۔ کوئی صورتحال یزید دے زمانے چاہی بھئی کلمہ بھی پڑھ دیان، شراباں بھی پیندیاں، کلمہ بھی پڑھ دیان، دھوکے فراڈ بھی جاری آن، کلمہ پڑھن آلے بھی آن لیکن ظلم بھی جاری آ، کلمہ بھی پڑھ دیان، دین دیاں خلاف ورزیاں بھی کریں دیان۔ ان لوگ پریشان ہو گئے، ضلالت و گمراہی اچ ڈوب گئے۔ آل محمد جنہ صحیح رستہ دسنا آ، دین دا صحیح رستہ سمجھانا آ، انہاں عبادت سمجھ کے توہین انہاں دی کیتی ویندی آئی۔ ممبر دے اتے ہر گورنر تے لازم ہوندا آ کہ صحیح رستہ وکھاؤن آلیاں دی ممبر دے ذریعے عبادت سمجھ کے توہین کیتی جائے۔ ایسے معاشرے عام انسان واسطے ہدایت تلاش کرنا بہت اوکھا ہو ویندا۔ وقت میں آکھ سکدا یہ لفظ آکھن دی میں اجازت ہے جو کربلا حسین دی شکل اللہ چراغ روشن نہیں کیتا بلکہ ہدایت دا سورج طلوع کر چھوڑیا۔ جی ایک ایسا سورج طلوع ہویا جو قیامت تائیں گمراہ نورا ملدا راسی، قیامت تائیں ہدایت دے طلبگار نو ہدایت ملدی راسی، کربلا دے ذریعے قیامت تائیں نجات دے طلبگار نو نجات ملدی راسی، قیامت تائیں کربلا دے ذریعے جنت دی تلاش کرن آلیاں جنت ملدی راسی،
کربلا قیامت تک دے مسئلے حل کر چھوڑے. اج بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہے، کوئی اپنے ایمان دے اتے کنفیوز ہوئے، اس نو سمجھ نہ پئی آندی ہوئے میں حق رستے تیا میں باطل رستے تیا، او اپنے ایمان تلاش کرے. اگر اس دے ایمان حسین شامل ہے تا او راہ حق دے ہے، اگر وہ حسین تو دور ہے. ایک ذرہ برابر بھی یزید دی محبت اچ مبتلا ہے. پھر آدھا ایک ذرہ برابر بھی یزید دی محبت اچ مبتلا ہے ذرہ، اس دی مثال اس دودھ دے بھرے ہوئے کڑا دی مانند ہے جس نو ایک ذرہ نجاست دا نجس کر ویندا. یزید ایک ایسی نجاست ہے جس دا ایک ذرہ بھی ہر شے نو نجس کر ویندے. لہذا پہلا اصول یہ ہے اپنے آپ نو اگر حسین نال وابستہ قرار دینا ہے 100% یزید نو چھوڑ، کربلا دا رستہ اختیار کر. حسین یزیدیت تو نفرت دیوائی ہے، میں لفظ سمجھیندہ پیا. حسین فرد تو نفرت نہیں دیوائی، باطل نظریے تو نفرت دیوائی ہے. اور اس نو واضح کر دے وہاں امام افراد دا مخالف نہیں ہوندا. اور دی مثال وط وط ہوندی ہے، باقی بھی مثال ہیں تسی جان دے گھٹ بندیاں نہ ہو نا جناب، اور نو چوکھا جان دے ہو، اس واسطے اور دی مثال دینی پاؤندی. واضح مثال ہے اگر افراد نال نفرت ہوئے حسین ہور نو قبول نہ کرے، افراد نال نفرت نہیں، اسلام مخالف نظریے نال نفرت ہے. جس ویلے بندے دا نظریہ اسلام دے مطابق ہو جائے امام دی نفرت محبت تبدیل ہو گئی. پھر کی وجہ جو جتنا زور کربلا روکن تے لایا گیا اتنا زور کسی تحریک دے خلاف نہیں لگا. اور اگر تاریخ دے طالب علم تشریف فرماؤ سرکاری طور تے باقاعدہ ایک وزارت ہوندی آئی جڑی کربلا دی مخالفت تے کام کر دی آئی اور سادات دے دین نو مٹاون تے مامور ہوندی آئی. لیکن جڑے تحریک دے ممبر ہیں اس تحریک کربلا دے افراد آئیں انہاں کول وسائل کوئی نہ، پیسے کوئی نہ، افراد دی کثرت کوئی نہ آئی، توجہ کرے آئے، اختیارات کوئی نہ، انہاں دے کل کی آئی، انہاں دے کل جذبہ حسینیت اس جذبے دے سبب ظالم جابر طاقتور لشکر آلے فوج آلے امیہ آلے بنی عباس آلے جڑے بھی مٹاون آئے آپ مٹ گئے اور کربلا آج بھی زندہ ہے. مٹاون آلے مٹ گئے، کربلا آج بھی زندہ ہے. پھر میں ایک جملہ دونا محرم دا لازمی حصہ مقصد کربلا نال یہ جملہ زیادہ قریب کر دیں دے. کربلا حسین مولا شاید میری دوسری مجلس دی جملہ میں لین لگا کہ حسین مولا کے کیتا بلا جیڑا یزید دی طرفو کنفیوژن، یزید دی طرفو شکوک و شبہات والا دین آئی. حسین اس دے وچ خالص نانے محمد دا دین وکھرا کیتا، خالص نانے دا دین انہاں نظریات تو وکھرا کیتا اور خالص نانے دے دین نو حسینیت دا نام دیتا تے جیڑا کچرا بچ گیا اسن یزیدیت دا نام دیتا. ایوہ گل آئی نا جڑا خالص نانے دا دین آئی ہے پہلی یا دو محرم دی گل ہے
اس نے حسینیت دا نام دیتا، جیڑا باقی کچرا گند بچ گیا او دا نام یزیدیت رکھیا۔ ہن ایتھے آ کے سوچنا ہے، ہر عزادار سوچنا ہے، ہر ماتمدار سوچنا ہے، کربلا دے نال ٹرن والے ہر بندے تے یہ سوچ واجب ہے۔ وہ سوچ کیڑی ہے؟ پہلا سوال اپنے آپ تے کرنا ہے کہ آیا تو حسینیت وچ ہے سارے دا سارا یا کچھ فیصد؟ آیا 50-50 ہے، آیا 60-40 ہے، یا 70-30% دی ایوریج ہے، یا 80-20% حسینیت یزیدیت دی ایوریج جی رہے ہیں، یا 90-100 دی ایوریج جی رہے ہیں؟ توجہ فرمائے سو بسم اللہ الرحمن، صلوات پڑھے ہے ذرا۔ اچھا میں اس سے بعد چاہتا پیا یہ سوال ویسے بیٹھا کہ ڈسکس ہو چکا ہے، ہوں بات ممبر تے کر دے ہو تو بات ویتے ہیں کہ نہیں جا بندی ہے دی تا ذکر کر لسا، توجہ ہے میرے پاس؟ یہ سوال ڈسکس ہو چکا دیر بیٹھک تے بہ کے گھر بہ کے، لیکن ہوں اتنے میں جا ڈھونڈنی ہے جو اس سوال دی جا بندی ہے تو وقت میں ذکر کرے سا، نہیں تو بات یہ سوال دوبارہ کل لئی ہے اتنے بہ کے ڈسکس کر لسا۔ صلوات پڑھے ہے بابا سے بولا ذرا توجہ جی۔ میں عرض کر رہا خالص نان محمد دے دین نو حسینیت دا نام دیتا پاک حسین علیہ السلام، جڑا باقی کھچڑ بچڑ بچ گیا اس نو یزیدیت دا نام دیتا۔ جتھے میں آنا چاہتا جناب نو لے آنا چاہتا وہ ہے ایک سوال کہ میں کتنے فیصد حسینیت چاہاں؟ عقل شعور دانش ترتیب تے دستی پئی ہے 100% ہونا چاہیے، انجی ہے، لیکن سوال وہ ہے کیا میں 100% حسینیت ہاں؟ تھوڑا جو اور واضح کر دے وہاں، کل برائی دا نام یزیدیت ہے، کل اچھائی دا نام حسینیت ہے۔ ہون حسینیت وچ داخل ہون تو پہلے یزیدیت چھوڑنی پوسی، کیونکہ کربلا چو عزادار صرف حسین نہیں لینا، نال حسینیت بھی لینی ہے۔ وقت آتا لطف دی گل بھی تو جلدی نہیں ہوندی، میں اس واسطے میں ہر گل 3 دفعہ دورا کے گل سمجھیندا ہوں کہ کربلا چو صرف حسین نہیں لینا، حسین دے نال نال حسینیت بھی لینی ہے۔ ہن ادھا مجمع پریشان ہے بھئی حسین تے حسینیت وکری وکری ہے، ہاں یہ تو سمجھونا ہے۔ حسین شخصیت دا نام ہے، حسینیت نظریے دا نام ہے، اور سمجھے نا، حسین امام دا نام ہے، حسینیت اسلام دا نام ہے۔ آج بھی لکھاں لوگ ہیں جڑے حسین نو منے دے اسلام نو نہیں منے دے۔ ذرا میں تو نہ کہنا بھی بڑی بریک جی گلی چلے آیا تو ان میں مشکل ترین ٹرن ہے یہ میرے نال ٹرسو۔ کربلا چو 2 چیزیں لینیاں، کیڑیاں کیڑیاں؟ حسین اور حسینیت، 2 لازم و ملزوم ہیں، انہاں دو چو ایک نہیں چڑ سکتا، یہ دویاں کٹھیاں لینیاں۔ اسلام اور حسین وکھرے وکھرے نہیں، ادھے چوائس نہیں، چون کنا نہیں بھئی ایک لے لیو ایک چھوڑ دیو، نا حسین بھی لازم لینا ہے، حسینیت بھی لازم لینی، یعنی امام دی رہنمائی واجب ہے اور اسلام جیسا دین واجب ہے۔ دنیا تے لکھاں بندے ہیں جان دیو، میں بھی جاندا جڑے اسلام نو نہیں منے دے لیکن حسین نو منے دے۔ اے میڈیا دا دور ہے، ہن تے گل لکی چھپی ہے ہی کوئی نہ۔ ذرا انڈیا والے پاسے جاتی مارو، پورا ایک حسینی براہمن فرقہ ہندوؤں دا، براہمنا دا حسینی براہمن،
انہاں دے باقاعدہ جلوس ہیں، تعزیے ہیں، ماتمداریاں کریں دے، لیکن دا محرم تو بات ہوا شیو جی دی پوجا، کالی ماتن سجدہ، جے ماتا جی. ذرا غور کیا دیو بجر جنت دی وانڈ ہو سی حسینی برامنم سے دو دو ٹکٹ مل سن بھئی تسی ہندو ہو کے حسین نو منیا لہذا تسی کنفرم جنتی ہو، انجی گل ہے انج ہو سی ہاں نہ تو کرو ویروں نہیں ہونا پکی گل ہے، تھوڑی جی گنجائش نہیں نکل سکتی، نہیں نکل سکتی. کیوں؟ اس صرف حسین نو منیا ہے، حسینیت دا انکار کیتا. اگر حسینیت من لیندا وقت کالی ماتا شیو جی دی پوجا نہ کریندا، اس سے حسین نو سجدہ کریندا، اس سے خدا نو سجدہ کریندا جہندے سامنے حسین جھکیا ہویا. گل تھوڑا گئی ہے اس واسطے لطف ادا آیا ہے. اس سے خدا نو سجدہ کریندا جس دے سامنے حسین جھکیا ہویا. او حسین دا آخری سجدہ بھی منیندا بجڑا مشکل حالات وچ اللہ دا سجدہ نہیں چھڑیندا پیا. او حسین حق اللہ راضی نہیں ہونا، پہلے حسین دے خدا نو راضی کرو پھر حسین راضی ہے. ہن جلدی نہ لگا ٹریے. امام بھی ضروری، اسلام بھی ضروری، حسین بھی ضروری، حسینیت بھی ضروری. گل بات واپس لے وینی ہے، 100% حسینی ہونا چاہیے یا کچھ پرسنٹ یزیدیت دا تڑکا لگ سکتا ہے؟ نہیں. ایک گل بھی ذہن جو سی جو کل برائی دا نا آج تے دل کردا ساری مجلس تواڈے کول پڑھاواں. کل برائی دا نا، کل اچھائی دا نا، تواڈا فیصلہ ہے جو 100% 24.7 24 گھنٹے بندے حسینیت ہونا چاہیے انجی ہے. اچھا ایک آپشن تھوڑی جی ڈسکس کر لینے ہاں، تھوڑا جا غور کر لینے ہاں بھئی نہ 24 گھنٹے دی بجائے 22 گھنٹے حسینیت نو دے چھڑینے ہاں، 2 گھنٹے یزیدیت دے رکھ لینے ہاں. سارے دی صلاح ہے. ہونے جو تسی مکر وینا ہے بہتر ہے ہونی سوچ کے بولو چاہ. 24 گھنٹے آج میں آکیا ہے 22 گھنٹے حسینیت نہیں دے لینے ہاں، 2 گھنٹے یزیدیت دے سودا منظور ہے نہیں ہے. اور میں تھوڑی جی 2 گھنٹے دے فائدے گنواواں چاہ بھائی انہاں 2 گھنٹے دی رشوت وغیرہ نپنی پوے تو بندہ نپ لیندا ہے. سود دے پیسے کدائیوں کٹھے کرنے ہوں تے بندہ کہ یزیدیت دا ٹائم چل رہا ڈٹ کے سود لے ہو. انہاں 2 گھنٹے اچ نماز دا اذان آویندی ہے، بندہ مسجد نو آرک مار کے گزرتا ہے، چل پیچھے ہٹ یزیدیت دا ٹائم ہے. پریشان ہو گئے. بیٹی دا حق غصب کرنا ہوئے 2 گھنٹے بندہ پٹواری نال ڈھیر سارا کم مکا لیندے ہے. مومنان آپس وچ لڑانا ہوئے 2 گھنٹے انج نکی جی تیلی لاوے آپس وچ لڑ بیٹھ پے. یہ 2 گھنٹے کام دے نہیں. تھوڑا موقف ہے 24 گھنٹے تے 7 منٹ، 1 سیکنڈ دی اجازت بھی نہ پہ دیں دے. یہ حسینیت ہونے چاہیے. اور اپنے کو پوچھئے اگر 24.7 اسی حسینیت تے وقت 2 نمبریاں کی دو آنیاں. یہ دھوکے فریب 2 نمبریاں، کوڑ کپاڑ غیبت نفرت تہمت بہتان رشوت سود. پریشان ہو گئے ہو. مولوی صاحب کلف دے پہ ہوندے حی اعلی خیر العمل ساڑھے کنہ تے کھرک بھی نہیں ہوندی. ادو دعوے ساڑھا 24 گھنٹے تے 7 منٹ ساڑھے حسینیت دے نا تے 24 گھنٹے دن رات. ادو کام ایسے کر رہے ہیں جڑا یزید بھی سوچے تے پریشان ہو ونجے. یہ پھر دوگلا پان ساڑھے اندر کیوں ہے؟ اس دا مطلب ہے جسن کربلا سمجھ ہی نہیں آئی. ایک خطیب دا جملہ شاید میں کل بھی پڑھے ہوئے 3 4 5 آئیاں نا وقت گل اگا پچھاؤ ویندی ہے لیکن خطبہ جملہ ذرا خوبصورت دیا
اگر دورا بھی دیتا تے تو ان سمجھ لطف لے سو بس کہ بندہ خوشبو والی دکان تے جائے تے 10 منٹ گزارے باہر نکلے تے کپڑے جو خوشبو ہوندی ہے کسائی کول 10 منٹ بہ وندے بندہ گوشت دی ہمک ہوندی ہے تے اسی کیسی عزادار ہاں 40 50 60 سال تو حسینیت دا پرچار کریں دیا عزاداری امام حسین کریں دیا ساڑھے ذرا بھی حسین دی خوشبو نہیں پیدا ہوئی اسی کوشش نہیں کی تھی اسی قدم بدھایا ہی نہیں اسی اپنی روٹین اتنے مصروف ہاں جو اسا روٹین اپنی تروڑن دی جرت ہی نہ کر سکتے اسی اپنے ٹائم ٹیبل دے پکے ہو گئے ہاں آدتاں پک گئی ہیں ساڑھے کول نہ اچھائی دی مزید گنجائش ہے نہ مزید برائی دی گنجائش ہے توجہ کرے ذرا بوقت ضرورت اگر ساڑھا فائدہ ہوئے تے اچھائی بھی کر لینے ہاں بوقت ضرورت اگر فائدہ ملدا پہ ہوئے تے چپ کر کے برائی بھی کر لینے لیکن اپنے دائرے تو باہر نہ نکل دے کیوں کیا بہتر نہیں ہے کہ اچھائیاں اور برائیاں ضرورت دی بنیاد تے بندہ نہ رکھے تو نہ چھوڑے خوشنودی خدا دی خاطر اچھائی قبول چ کرے برائی تو دور چ ہٹے حسین بھی راضی خدا بھی راضی تھوڑی جی تبدیلی کری آپ نے پھر حسین تیرے اندر انقلاب چاہتے ہیں قربانی دا جو تصور مولا حسین دیتا نا تیرا انقلابی مزاج بنایا نے کہ کسی زمانے دی آلودگی اگر آلودہ ہو جائیں کربلا دے ذریعے اپنے ایمان دی تطہیر کر لے پاکیزگی کر لے کدائیں تھوڑک جائیں کربلا تن واپس لے اسی کدائیں گناہ دی دلدل خرق ہو جائیں کربلا تن اس دلدل چبار کڈن دی صلاحیت رکھ دیئے کدائیں عقیدہ توحید تے غلطی کر ونجے کربلا دے سجدے چ لا الہ الا اللہ دی معرفت دیواون دی طاقت ہے کدائیں محمد الرسول اللہ دے وچ کنفیوز ہو جائیں تے یزید دے دربار سید سجاد دے خطبے جتنی طاقت ہے جو تر معرفت نبوت دیوا سکے کدائیں علی ولی اللہ تو تھوڑک جائیں سیدہ زینب دا دربار یزید جو خطبہ موجود ہے نہ تو ساڑا ذکر مٹا سکتے ہیں نہ ساڑا دین مٹا سکتے ہیں ذکر فضائل دا نہ ہے دین انہ دے مقصد دا نہ ہے یزید نہ تو ساڑے فضائل و مصائب مٹا سکتے ہیں نہ ساڑا مقصد دین اسلام مٹا سکتے ہیں اگر کدھے تھڑکن تے موڈ بن جائے بی بی دے خطبے چ اتنی طاقت ہے جو بندے حوصلہ دیوا دیتا ہے لیکن میں اپنے دائرے جو باہر ہی نہ نکلنا چاہتا میں ہن جذباتی ہویا بیٹھا میرا دل کرتا ہے میں باہر نکل کے انقلاب بپا کر دے ماں جلے باہر نکلنے اوہ کہہ کے اوہ گلنا اوہ روٹین بھول گئی کربلا نہ کریے فراموش کرن دا نقصان ہے نہیں معصوم ڈائریکٹ حکم دیتا ہے امام دا ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوندی ہیں بعض گلاں بعض ہوندی ہیں ڈائریکٹ امام فرمایا غدیر بھول گئے کربلا بپا ہوئی ہن آرڈر دیتا نے کربلا نہ بھولے آئے جڑا کربلا بھول ویسی اور دین تو دور ہو ویسی کربلا زندہ رکھو اتنی قیمتی ہے کربلا جو سن خون دا پانی دے کے اس پودے جوان کرنا پیا اس کربلا تو فائدہ اٹھاؤ ہر زمانے کربلا فائدہ دے رہی ہے کربلاج اے نہ سوچو جو میں حسین کو لو کے لینا ہے کربلاج کھلو کے اے سوچو حسین میں کے دے رہے ہیں یہ کربلا ہے نا اتھے بے کے اپنی چوائس حسین نو نہ دس حسین دی چوائس نو وصول کر حسین نو نہ دس میرے کو پتر کوئی نہیں میرے کو پیسے کوئی نہیں میرے ویزا نہیں پہ لگدا میرے اے پرابلمز میری اے مصیبتاں میری اے ٹینشناں کربلا دے ذریعے حسین نو ایک اللہ نہ دس ایک اللہ 14 بھی پہنچا چھوڑیں دن اللہ تک وسیلہ ہے کربلان تھوڑ دیا وکھرے اینگل تے سوچ کربلان اپنی ٹینشناں مصیبتاں نہ دس کیونکہ تیریاں مصیبتاں کربلا دیا مصیبتاں تو وڈیاں نہیں
اللہ کرے میری گل سمجھو، کیونکہ تیریاں مصیبتاں کربلا دیاں مصیبتاں تو وڈیاں نہیں، تیری بھوک ترے کربلا دی بھوک ترے تو وڈی نہیں، تیری محبت اولاد کربلا والےاں دی اولاد دی محبت تو زیادہ نہیں، تیرے وطن دی محبت کربلا والےاں دی محبت وطن تو زیادہ نہیں، تیری مال و دولت دی کثرت جڑی ہے کربلا والےاں دے طیب طاہر پاکیزہ مال تو زیادہ بابرکت نہیں۔ اس واسطے کربلا اپنی پریشانیاں نہ دس، کربلا دیاں مصیبتاں مد نظر رکھ کے حسین کو لو پوچھ جو میں کیا کرنا ہے، مولا حسین تو پوچھ میں کیا کرنا ہے۔ اے مقصد کربلا ہے، اپنیاں مصیبتاں حسین نو دسن دا نا کربلا نہیں، حسین دیاں مصیبتاں مد نظر رکھ کے مقصد حسین پوچھن دا نا کربلا ہے، پھر وہ پوچھ کے اس تے عمل کرنا۔ اے کربلا ہے۔ یہ لفظ میں اتنا پر لطف لگیا میرا دل کرتا میں 10 باری دہراواں۔ اپنیاں مصیبتاں امام حسین نو دسن دا نا، اپنیاں پریشانیاں حاجت مند سارے بیٹھے ہیں منگدے بھی ہیں، لیکن فوکس نہ ہوئے نا، فوکس نہ ہوئے جو میں نیاز پکاؤنی اس ویلے جلے اللہ میں نے پتر دے سی تھا نہیں۔ باقی نیاز دی ویروں گل آ گئی ہے، گوشت وغیرہ ہو گیا یا کھانے جیویں بکرا مرغا، جیڑا بندہ نیاز تے اعتراض نہیں، اس دی پرفارمنس، اس دی سروس، اس نو پیش کرن دا طریقہ کیا ہے، کھانے جو پکا ہوئے ہے اگر وہ سوگ دے عنوان نال پیش کیتا جا رہا ہے تو ثواب ہے، اگر وہ فخر و مباحات تو خوشی دے حصول واسطے پیش کیتا جا رہا ہے تو وہ ثواب کوئی نہیں۔ ہر بندے دا دل کردہ امام حسین دے مہمان ہیں، انہاں میں اچھا کھانا پیش کراں، اگر اس نیت تے دیندہ ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، جو بھی پکاوے گوشت پکاندہ ہے دال سبزی۔ باقی آ گیا ساڈا کلچر، ساڈی ثقافت، ساڈے کلچر ہے چل بتا ہے ہوندہ ہے بھی بعد جائیں تے دال شال پکا لیں دے بھئی فوتکی والے گھروں کھانا نہیں کھانا چاہیے، اگر کوئی دوروں آوے تو چنگے کھانے دی ڈیمانڈ نہ کرے، سادے کھانے دی ڈیمانڈ کرے۔ امام حسین دے نوکر ہیں، اگر امام حسین دے مہمانان پوڑی تے آئے ہوئے ہیں اچھا کھانا کھواونا چاہتے ہیں، لیکن اس دی کیا دیو پیش کرنا، اس نے سرو کرن دا انداز فاخرانہ ہے یا خوشی دا انداز یا ولیمے والا سٹائل یا مہندی والا سٹائل رکھ دیو، وقت کسی صورت دے وچ مناسب نہیں۔ اگر اس نو پرخلوص طریقے نال پلیٹاں ڈونگیاں جیویں زمین تے بہ کے ونڈ دیو انج ونڈ چھڑے دیو، اکا گناہ کوئی نہیں۔ میرے تے یقین نے کسی ویلے نجف تو کربلا سفر کریا ہے جو امام حسین دے مہماناں واسطے کیڑے کیڑے کھانے پکنے پئے۔ اربعین واسطے اللہ تو سفر نصیب چا کرے، وہ پیدل سفر کر کے ویکھ لویا ہے جو تھے امام حسین دے مہمانہ دی کیڑی خدمت ہوندی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیت لیکن شریعت دے اندر اندر، شریعت دے اندر اندر اگا نہیں۔ بہرحال سادہ کھانا یہ ساڈے کلچر دا حصہ ہے، اچھا کھانا اس مومن دا اگر خلوص ہے اربعین دے میزبانہ دی طرح اچھا کھانا کھلانا چاہتا ہے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، اگا ٹوریے۔ تو میں عرض کر لیا بھی صرف اس واسطے محرم مجلس تعزیہ ماتمی جلوس علم پاک شبیہات برآمد کرونیا تے عزاداری دی محفل بپا کرنی جو پتر ہی لینے پھر ایک کربلا نہیں، یہ کوئی سودا بازی نظر آندی پئی ہے جو میں نے پتر دے دیو تو میں تھوڑا ایک جلوس تے ایک جھولا برآمد کر دے سا۔ یہ اپنی جات میں آکھیا نا بھی یہ میریاں پریشانیاں نالو امام میریاں مصیبتاں نالو امام حسین دیاں مصیبتاں وڈیاں، لہذا اخلاقی اور شرعی طور تے میں اپنی ڈیمانڈ اپنا مطالبہ حسین اگا نہ رکھا، میرے تابعدار شیعہ ہون دی علامت ہے میں حسین دا مطالبہ تسلیم کراں، میں حسین دا مطالبہ تسلیم کرنا چاہیے بطور عزادار۔
باقی میری تساواں بھی حسین تے حسین دی اولاد دیا مقروض ہیں. الذی بے بقائی بقیت دنیا 12ویں امام دے بارے چ ہے بے تو اے تا دنیا ہے. گل نہیں مک گئی. جمعہ خطبے پڑھتا ہے خطیب صاحب الذی بے بقائی بقیت دنیا، مختصر ترجمہ اے فرزند زارا تیرے قدم ہیں تے اے کائنات ہے بس، و جو کچھ ہے انہاں دا صدقہ ہی ہے. اس واسطے تھوڑا جہا کربلا دا کانسیپٹ تبدیل کریے. کربلا اپنے مطالبے نہ منوائیے، حسین دا پیغام سنیے تے منیے. اپنی ڈیمانڈ حسین نو نہ دسیے، حسین دا پیغام سن کے عمل کریے. بڑیاں رکاوٹاں آئیاں. میں آغاز گفتگو جا کے جتنا کربلا روکن دی کوشش کی گئی ہے اتنی کوشش شاید تحریک نبوت روکن دی بھی نہیں کی گئی. جلے پیغمبر اعلان نبوت کیتا نا اس تو بعد اتنے مصائب پیغمبر تے نہیں آئے. پیغمبر اپنی تحریک دے وچ مصائب برداشت کیتے، پتھر جلے، سوشل بائیکاٹ ہویا، فاقے، غربت، تنگ دستی، جنگا مسلط ہوئیاں، لیکن ایک کوششاں سرکاری طور تے نہیں ہوئیاں، انفرادی قبائل دیا کوششاں. تحریک کربلا واسطے سرکاری کوششاں ہوئیاں. اس نے روک دیو. بنی امیہ تو نہیں رکی. بنی عباس دا زمانہ آیا، روکو تحریک کربلا. جو جو رکیں دیاں تو ابھر دی آئی. متوکل دے زمانے پہلے ٹیکس لائے گئے، مومنہ جمع کرنا شروع کر دیتا. وقت آکھیا بدن دے اعضاء کٹواؤ، مومنہ کٹوائے. وقت آکھیا گیا اولاد قربان کرو، مومنہ کیتی. نہ عزاداری رکی نہ زواری رکی. اور میرے پتروں جوانوں، کاش تو بنی عباس دے زمانے دا عزادار ہویا، وقتاً حسینیت سمجھ آویا. تو ہے سکھے زمانے دا عزادار. اے نکی جی ایف آئی آر ہوئے نا تو سارے ٹبر دا بی پی لو ہوئے دے. جلوس دے ہونیاں پہیاں. میرا سلام انہاں مومنہ نو، میرا ڈھیر سلام ہے جنہاں عزاداری دی خاطر تکلیفاں برداشت کر رہے ہیں، ایف آئی آر برداشت کر رہے ہیں، جیڑے قید برداشت کر رہے ہیں. اس کربلا دی تحریک دا حصہ ہے. نہیں گھبراؤ انہاں چیزاں تو. نہ کوئی قتل کر سکتا ہے تو نہ کوئی سن. الحمدللہ اسی او دور ختم ہو گئے. ہن زمانہ حسینیت دا زمانہ ہے. پھر ایک اور جملہ عرض کر دیواں ضمناً آ گیا. پہلا باضابطہ طور تے ایک عزادار سید تحریک حسینی دا ممبر مولا امام حسن دی اولاد چو جس شخصیت دا پہلا قدم سرزمین ہندوستان تے آیا ہے وہ شخصیت ہے سید عبداللہ، کراچی والے عبداللہ شاہ غازی، جڑے امام صادق علیہ السلام دے زمانے اتھے آئے. اس سرزمین کربلا جتو شروع ہوئی ہے. میں صرف ایک نقطہ آغاز تو اندر لگا، باقی تاریخ عزاداری ہندوستان والے پاسے میرا جی ارادہ نہیں وین والے پاسے، کیونکہ اتھو بھی ایک میں مدد لینی ہے اس تاریخی حوالے تو، لہذا تا میں تذکرہ کیتا ہے. تیری سرزمین تے پہلا عزادار سید عبداللہ المعروف عبداللہ شاہ غازی، زمانہ امامت 6ویں علیہ السلام دا. انہاں دا مختصر تعارف سید عبداللہ بن محمد المحض سید عبداللہ شاہ غازی بن محمد نفس زکیہ بن عبداللہ المحض بن حسن مصنع بن امام حسن علیہ السلام. 6واں فاصلہ. سید عبداللہ شاہ بزرگوار دنا محمد نفس زکیہ، انہاں دے والد محترم دنا عبداللہ المحض، انہاں دے والد محترم دنا حسن مصنع، انہاں دے والد محترم دنا مولا امام حسن. اے جناب حسن مصنع چوتھی جاتے ہوں دے ایک کربلاچ موجود آن. حسن مصنع بن امام حسن علیہ السلام کربلاچ موجود آن.
جنگ بھی کیتی نے، شہید نہیں ہوئے، کربلا دے خاصی ہے حسن مسنہ، جلے جنگ کیتیاں نے لاشاں دے درمیان زخمی حالت دبی گیا، اتے لاشاں آ گئیاں، جلے دوجی دیوار قبیلے بنی اسد والے لاشاں سادات دیاں، شہداء دیاں، محبان سادات دیاں دفن کرن آئے، لاشاں ہٹائیاں تے انہاں دا ساہ چلدا پہ آئی، انہاں چاہ کے اپنے قبیلے لے گئے، انہاں دا علاج کرے انہیں، انہاں دی جتنے بھی حسنی سادات ہیں سارے حسن مسنہ دی اولاد جو ہیں۔ حسن مسنہ علیہ السلام دی ایک انفرادیت ہی ہے جو اے امام حسین دے دامادان، حسن مسنہ کہندے دامادان، بیٹیان امام حسن دے تے دامادان امام حسین دے۔ پھر اب وہ انکشاف کرن لگا، انہاں دی شریک حیات دنا سیدہ فاطمہ کبریٰ آئی، اے بی بی اموی خلیفہ عمر بن عبدالعزیز دی خلافت تک زندہ رہے، جس ویلے عمر بن عبدالعزیز فتق واپس کیتا اینا تو اے جناب سیدہ فاطمہ کبریٰ دے خاندان نو واپس کیتا اس نیت دے جو اس بی بی دی نسبت حسن نال بھی ہے حسین نال بھی ہے۔ پھر سادات اس نے شکریہ دے خط بھی لکھے آن، جس سے عمر بن عبدالعزیز فتق واپس کیتا وہ اس سیدہ بی بی واپس کیتا جو دیا دو نسبتاں، سارے سادات رو تا اس ویلے جمع کرنا شاید انہاں دی حکومت دی مسئلہ تھا یا جو بھی آئی، واپس اس خاندان نو ہویا۔ باقی رہ گی جناب قاسم علیہ السلام دی گال 13 سال دی کول عمرہ، انہاں جناب حسن مسنہ نالو زیادہ بہادری بھی کھائی ہے۔ عرب دا دستور ہے جیڑا ڈھیر بہادر ہوئے تے وکری بہادری بھی کھاوے اس دا ذکر ضرور کرے دے، اس واسطے حسن مسنہ دا کربلا ذکر نہ آیا تفصیلی۔ جناب قاسم 13 سال دی عمر او شجاعت بھی کھائی جس دی وجہ تو انہاں دا ذکر روشن ہویا۔ پھر چونکہ علم دی روشنی کمزور آئی ساڑی سرزمین تے، اتنا پتہ لگ گیا کہ امام حسن دے داماد امام حسین دا داماد ایک امام حسن دا بیٹا ہے، مت حسن مسنہ علی گل سمجھ نہ آئی، شاید میں حسن زن دینا شاید اس بی بی دی نسبت جناب قاسم نال ہو گئی، لیکن ایسا گل ایسا واقعہ میری نظر تو نہیں گزریا۔ شاید کچھ لکھنؤ دی علماء لکھیا بھی ہے، کچھ حوالہ دے دین کربلا دے وچ حجرے عروسی، بارر کربلا دے وچ بھی یا نجف دے لکھنؤ والے بھی، میں کسی تے آبجیکشن اعتراض نہ کر رہا، میں ایک صورتحال واضح کر رہا کہ نکاح ہر عمر چوہند ہے، شادی واسطے بلوغت دی عمر تے پہنچنا واجب ہوندہ ہے، مستور واسطے کم از کم عمر دی بلوغت ہے 9 سال، مرد واسطے کم از کم ہے 15 سال۔ اے جرنیل جتنی بہادری دکھائی جناب قاسم صرف 13 سال دی عمرہ تھی، چونکہ عربی دستور ہے وہ بہادر دشمن بھی ہوئے اس دی بہادری ہائی لائٹ کریں دے، اس واسطے جناب قاسم کربلا دے ٹاپ 10 نے اپنی جگہ بنائی ہے اپنی بہادری دے سبب۔ جناب قاسم علیہ السلام گل سمجھ آ گئی نہیں نا، کربلا دے ٹاپ 10 جڑے ہیں نا بہادر، انہاں دے جناب قاسم اپنی جگہ بنائی، اور آج بھی تاریخ فخر نہ لکھ دی ہے جناب قاسم دی بہادری۔ یہ شہزادہ سونا بھی بہوا بہت خوبصورت تھا، بلکہ مولا حسین دی قربانی ویکھو نا، مولا حسین دے کول 3 شبیہات موجودان، باب علی دی زیارت کرنی ہوئے تے عباس بھرا دے سامنے بہ ویندے
نانے محمد دی زیارت کرنی ہوئے آتے اکبر دے سامنے بیٹھے دے، جلے حسن دی زیارت کرنی ہونے آتا وقت قاسم دے سامنے بیٹھے دے آتے۔ ایک اور پردے والی گل بھی ہے، جلے ماں زہرا دی زیارت کرنی ہوندی آنے بہن زینب دے سامنے بیٹھے دے۔ اس بی بی دی اتنی مشابہت آئی، شکل و صورت و کردار دے وچ اس بی بی نہ کیا گیا ثانی زہرا شریکت الحسین۔ اور زندگیوں نے انشاءاللہ بستے رہو، آباد رہو۔ امام حسن دے سونے بچڑے دا صدقہ اللہ تھوڑیاں جوانیاں سلامت رکھے۔ جیڑی ہے نا 10 محرم حسین کربلا صحابیاں دے رلے گزاری، 10 محرم دی رات دا ایک حصہ مولا حسین کے کیتا۔ بسم اللہ، سلامت رہو۔ 10 محرم دی رات دا 3 حصہ حسین صحابیاں دے رلے گزاریا۔ یا انج کیوں نہ آکھاں زہرا دلال اپنی مجلس آپ پڑھی۔ صحابیاں دے سامنے وقت اے بھی تاریخ انسانیت پہلی بار ہویا ہے جو حسین مٹی تے بہ کے اپنے صحابیاں جنت دے مکان وکھائے۔ اس واسطے آکھیا ویندے کربلا معلا، جو زمین تے بہ کے آکھیا حبیب او تیرا مکان، او تیرا مکان زہیر جون۔ جس ویلے حسین صحابہ نال وکری وکری گفتگو کر بیٹھا نا حقیقی نال، اس محفل وچ ایک یتیم بیٹھا ہا جن دی کل عمر آئی 13 سال۔ میں تو آداب سکھاؤں لگا، اگا نہیں بیٹھے جناب قاسم جو متا چاچے دے صحابیاں کانڈ نہ ہوئے۔ اور میری سینڈ تیری تربیت نو سلام۔ پچھا ونج بیٹھے ہیں، جلے پیچھے ونج بیٹھے ہیں ایک مشکلے بن گئی جے چاچا نظر نہیں آیا۔ ہن زانواں دے بھار کھڑے ہو گئے۔ جتنی دیر حسین صحابہ دے رلے مصروف گفتگو رہ گئے، قاسم زانواں دے بل کھڑے رہ گئے۔ سنیا جملہ بڑا دکھ ہے، میرے بچے تھوڑی آواز بری کر میرے شہزادے، خیر ہوگی موٹی ہوگی گونج زیادہ ہوگی، بس 2-4 گلاں انہاں دے نال کرا۔ جتنی دیر حسین صحابیاں نال محو گفتگو رہن، حسن دا یتیم قاسم زانواں دے بل کھڑا رہا۔ ہن رون دی تیاری کر جملہ دینا۔ آخر وچ پوچھدا ہے چاچا ایک کل دے شہیداں دی فہرست وچ اس یتیم دا نام بھی ہے؟ بسم اللہ بطول دے بچڑے جواب نہیں دیتا۔ سوال کر کے آدھن قاسم کیفا اندک الموت، تو موت نو کے سمجھیں دے؟ ادب نال عرض کریں دے اعلی من الاصل، چاچا تیرے قدمہ چوئے تے ماکھی تو زیادہ مٹھی ہے۔ ہن جملہ اوکھا حسین بولیا، قاسم میرا لال تو تے ہے نا 13 سال دا، تو میدان ونج بھی سکدے ہیں، تلوار چاہ بھی سکدے ہیں، جنگ کر بھی سکدے ہیں، تے کل دے شہیدان چ میرے علی اصغر دا نام بھی ہے۔ اوئے ہوئے گل سمجھے ویروں، جلے اصغر دا نام سنیا سنا ہاشمی خیرت تڑپی ہے۔ تڑپ کیا دے چاچا اصغر تا میدان ونج نہیں سکدا، کیا فوجی خیمیاں چاہ کے اصغر نو مرے سن؟ ہائے اللہ اکبر، چاچا اصغر تا میدان ونج نہیں سکدا، کیا فوجی خیمیاں چاہ کے اصغر نو مرے سن؟ سن سو
حسین فرمایا نہیں میرا لال، جلے اصغر کسنا ہے اصغر اوسیا میرے ہتھاں تے، اصغر نو لگنا ہے تیر، اصغر میرے ہتھاں تے ونجنا ہے کس، باقی پوچھتا پیا نا خیمے دا تا بچنے خیمے بھی کوئی نہیں، دیگر لے آگ لگ ویسی، تیریاں پوپیاں دے خیمے جل ویسا، انہاں دیاں چادرہ لے ویسن، ہائے ہو میں کائنات قربان کرا، او میں بسم اللہ کرا، میں بسم اللہ کرا۔ حمید آدھے میں ڈٹھا ہے حسین دے خیمے آچو، ایک چن برآمد ہوئے ہے، یہ میں آخیرہ لفظ پڑھی، کماسل البدر، اس دا چہرہ ان چمک دا پیا جی میں 14ویں دا چن چمک دے۔ حمید بھی دسیا بھئی اس جوان دے چہرے تے داڑھی کوئی نائی، سونا ایڈا جو چمک دا پیا دورو چہرہ، آدھے میں ڈٹھے حسین کو لائے، جلے اکبر دی لاش آئیے بے چین بے چینی دی حالت چاچے کو لائے، پہلے ہاتھ چمے اس وقت پیر چمے بار بار چمدہ اٹھدا باندھا، اتنے بوسے ڈتن حسین اٹھی کھڑے، اٹھ کے قاسم دے گلے حسین بائیں پائیں، قاسم دیاں بائیں چاچے دی کمر چن، کوئی اتنا دکھی آئی چاچا بطریا، ادو حسین روندا ادو قاسم روندا، آدھا ادو چاچا روندا ادو بطریجا روندا، لفظ بدلا تھا کہ تیری ہنجاوے، اتنا رنین ایک پاسے یتیم جھڑ پے بے پاسے غریب جھڑ پے، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ حسین قاسم دا ہاتھ پکڑیا خیمے لے گئے، ایو شہید ہے جس نو لفظہ نال اجازت نیس دیتی، حسین قاسم نو آپ تیار کرایا، تیاری کی میں کرائی نے، روایت آدھی ہے پہلے قاسم دی قمیض دا سجا پاسا چاک کی جائے اس وقت